پتہ چلا کہ وہ نور آدم علیہ السلام میں بقیت رکھا گیا، فرشتے زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اور علامہ کاشفی یہ روایت میں نقل کرتے ہیں کہ وہ نور جب حضرت حوا کی طرف منتقل ہو، حضرت حوا کی طرف گیا، تو اس کے بعد فرشتے حضرت حوا کی طرف چلے گئے، ادھر زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک بولا یہ کیا وجہ بنی؟ فرشتے پہلے میرے ارد گرد تھے، سب باری باری زیارتیں کرنے آ رہے تھے، دیکھنے آ رہے تھے، اب یہ فرشتے حضرت حوا کی طرف کیوں چلے گئے؟ فرمایا گیا ہے آدم نور مصطفیٰ تمہارے پاس تھا تو فرشتے تمہارے پاس تھے، اب وہ نور حوا کی طرف ہے تو فرشتے ان کی طرف چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے تو اس نور کے دیوانے، وہ تو ان سے محبت کرتے، ادھر موجود ہے تو ادھر زیارت کے لیے آتے، اور ادھر سے جب ادھر جاتا ہے ادھر زیارت کے لیے چلے جاتے. بہرحال یہ نور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا گیا، حضور کے آباء و اجداد میں جو شامل، اور اس طریقے سے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ تک گیا، حضرت آمنہ کی طرف آیا، اور بالآخر اس نور کی آمد ہو. قرآن پاک میں بھی اس منتقلی کا ذکر موجود. سورۃ الشعراء کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، اے محبوب اپنے غلاموں کے درمیان اب تشریف فرما ہوتے ہیں، رب اس کو دیکھتا، رب اس کو ملاحظہ فرماتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فی الساجدین، اور ساجدین کی پشتوں میں، موحدین کی پشتوں میں جو آپ دورہ کر رہے ہیں، کہ کبھی آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس ہے، کبھی حضرت اسماعیل کے پاس ہے، کبھی حضرت عبد المطلب کے پاس ہے، کبھی عبداللہ کے پاس ہے. یہ ساجدین میں جو آپ کا نور تقلب فرما رہا ہے، رب اس کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے، رب اس کو بھی دیکھتا ہے، رب اس کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے، رب اس کو بھی دیکھتا. پتہ چلا کہ حضور کا نور اس طرح منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، حضرت آمنہ کے پاس پہنچا، اور پھر اس نور کی آمد ہوئی تو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا. تو یہ نور منتقل ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تقلب فی الساجدین، رب تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے تقلب کا، آپ کا تقلب فرمانا، آپ کا منتقل ہونا ساجدین کی پشتوں میں. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے ساجدین کی پشتوں میں، حضور کا نور تقلب فرما رہا، حضور کا نور تقلب فرما رہا، رب تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرما رہا موحدین کی پشتوں میں، ساجدین کی پشتوں میں. اس سے پتہ چلا کہ حضور کے آباء و اجداد حضرت عبداللہ آمنہ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک تمام کے تمام مومنین، موحدین، مسلمین ساجدین ہیں، کہ رب تعالیٰ ان کو ساجدین فرما رہا. سبحان اللہ. اس اعتقاد سے استدلال کرتے پتہ چلا کہ حضور کے تمام آباء و اجداد ایمان والے مسلمان ہیں، موحدین ہیں، ساجدین ہیں، کہ رب تعالیٰ ان کو ساجدین فرما رہا. اس تقلب جو حضور کا نور فرما رہا ہے کہ ساجدین کی پشتوں میں فرما رہا ہے. ساجدین کبھی ایک ساجد کی پشت میں، کبھی دوسرے ساجد کی پشت میں، کبھی تیسرے ساجد کی پشت میں، اور پھر بالآخر اس نور کی آمد پھر دنیا میں ہو جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تقلب کا فی الساجدین کا مطلب یہ ہے من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا. تقلب فرمانا یہ ہے کہ کبھی آپ ایک نبی کے پاس ہے آپ کا نور، کبھی دوسرے نبی کے پاس ہے، یوں چلتے 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 بالآخر آپ بحالت نبوت دنیا میں جلوہ گر ہو جاتے. اور یہ بھی پتہ چلا حضرت ابن عباس کی اس روایت سے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو بحالت نبوت میں پیدا ہوئے. حضور پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، اس سے پہلے بھی نبی تھے، جب پیدا ہوئے تب بھی نبی، 40 سال سے پہلے بھی نبی ہے، 40 سال کے بعد بھی نبی. حضور پہلے بھی نبی، کیونکہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا. آپ حالت نبوت دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف آئے تو آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ نبی، رب کے نبی. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تمام پشتوں میں دورے کرتے رہا. دلائل النبوت کے اندر بھی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ما زال النبی یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدت امہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی پشتوں میں تقلب فرماتے رہے یہاں تک کہ اپنی والدہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، دیگر تفاسیر کی کتابوں میں بھی، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا تو آپ کہاں تھے؟ حضرت ابن عباس کا عقیدہ دیکھو، عرض کرتے حضور اینہ کنتا، آپ کہاں تھے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ جب آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما گئے آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں موجود تھے؟ فتبسم، حضور نے تبسم فرمایا، اس سوال پر مسکرا پڑے اور مسکراہٹ حتی بدت نواجذ، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور ارشاد فرمایا ثم قال، فرمایا انی کنت فی صلبہ وہبط الی الارض وانا فی صلبہ، جب وہ جنت میں تھے تب بھی میں ان کی صلب اثر کے اندر موجود تھا، بصورت نور موجود تھا، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے تب بھی میں ان کی صلب کے اندر موجود تھا۔ اور فرمایا یہاں تک بس نہیں، رکبت السفینۃ فی صلب ابی نوح، نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے تو میں اس وقت ان کی پشت اثر میں بھی کشتی پر سوار ہوا۔ فرمایا یہاں تک بس نہیں، قذفت فی النار فی صلب ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو میں ان کی پشت اثر کے اندر موجود تھا، میں بھی ان کے ساتھ آگ میں تشریف فرما ہوا، ادھر میں بھی موجود تھا۔ اس لیے اس کے تحت علماء نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر محدثین شارحین نے لکھا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنایا، وجہ یہ تھی کہ نور مصطفیٰ پشت اثر کے اندر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے بچی، وجہ یہ تھی کہ ان کے پشت اثر کے اندر نور مصطفیٰ موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، وجہ یہ تھی کہ ان کی پشت اثر میں نور مصطفیٰ موجود تھا۔ اور یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا ہوتا جب حضرت شیس علیہ السلام کے پاس پہنچا، آدم علیہ السلام، حوا اور حضرت شیس علیہ السلام، مباحث دنیا کے اندر امام قسطلانی روایت نقل کرتے کہ ویسے تو ابتدا کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ آدم علیہ السلام کی ایک دفعہ میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہو، اور دوسری مرتبہ میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہو، اور آپس میں پھر ادھر کا ادھر نکاح ہوتا، ادھر کا ادھر نکاح ہوتا، نسل انسانی کی بقا کے لیے ابتدا یہ طریقہ رائج تھا۔ لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئے تو رب نے انہیں اکیلے پیدا فرمایا، شیس علیہ السلام کے ساتھ دوسرا نہیں، اکیلے پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ جو روایتوں کے اندر موجود ہے، علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی پشت اثر میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ تو یہ طریقہ وہاں بھی نہیں رہا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا لڑکی پیدا ہو اور دوسری مرتبہ لڑکا لڑکی پیدا ہو، یوں ہو، یہ طریقہ یہاں نہیں رہا۔ رب تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تو اکیلے پیدا فرمایا، یہ اکیلے پیدا ہوئے، اس لیے کہ یکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر ان کی پشت اطہر کے اندر موجود ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کو اکیلے پیدا فرمایا۔ پھر یہ نور ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، کتابوں کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابیں دیکھیں، حدیث کی کتابیں، کہ حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو ان کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اس نور مبارک، کیونکہ اب تو زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، حضور کی جلوہ گری کا زمانہ قریب تھا، نور مصطفیٰ کی دنیا میں آمد قریب تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی، اور لوگ قحط میں جب مبتلا ہوتے تھے اس نور کے وسیلے سے رب سے دعائیں مانگتے تھے، رب ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ وہ نور ان کی پیشانی سے خوب جگمگاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو کوئی سفیر پر لے جاتے، اور جب وہ نور جگمگاتا تھا اس موقع پر دعا کرتے ہوئے تو فرما دیتے تھے اب یہ نور چمک رہا ہے، اب تمہیں بارش ملے گی، اب تمہیں بارش عطا ہو۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ نور حضرت عبداللہ کی طرف منتقل بھی ہو گیا، حضرت عبداللہ کی طرف چلا گیا، اس کے باوجود حضرت عبد المطلب کو اس نور کی برکتیں ملتی رہی، اس نور کی۔ ابرا بادشاہ نے جب حملہ کیا، اونٹ کو ہنکا کر لے گیا اور خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا چاہتا ابرا بادشاہ، اس موقع پر کتنی برکتیں ظاہر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب لوگوں کو لے کر کوئی سبیر پر گئے تو پھر بھی وہاں چمک دمک، پھر بھی اس برکت سے جب چمک دمک پیدا ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ فکر کی کوئی بات نہیں، رب ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اور جب ابرا بادشاہ کے سامنے گئے تو ابرا ان کی ہیبت اور جلال سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جگہ سے اٹھ گیا، اور اس کا ایک سفید ہاتھی تھا، باقی ہاتھی تو اس کو سجدہ کرتے تھے ابرا بادشاہ،
لیکن وہ سفید ہاتھی ابرا بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا، سائنس اس کو مارتے تھے، فیلبان اس کو مارتے تھے، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتا. لیکن جیسے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا، اور ایسا سجدے میں گرا کہ فیلبان کوڑے برسا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اٹھ نہیں رہا کہ نور مصطفیٰ کی جو گزرگاہ تھی اس کے سامنے سجدہ رہے تھا، ادھر سجدہ کر رہا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ کبھی درے سنگے جانا. تو ہاتھی کو ہے کہ زمانے آج سے یہ کہہ رہا. پھر نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تو متعدد کرامات حضرت عبداللہ سے صدور ہوئی. ایک مرتبہ اہل کتاب نے حملہ کیا، وہ اہل کتاب ان کے پیچھے لگ گئے، عیسائی یہودی گھیر لیے جنگل میں آپ کو. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان حضرت آمنہ کے والد حضرت وہاں بھی جنگل کے اندر شکار کھیلنے گئے موجود تھے. انہوں نے پہلے دیکھا کہ اتنے لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے حضرت عبداللہ کو، تو کیسے بچایا جائے. کہتے ہیں اچانک غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور وہ سب کے سر قلم کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے. یہ غیبی امداد دیکھی اور حضرت عبداللہ کا چمکتا چہرہ دیکھا تو حضرت وہاب کا ذہن بنا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنی، حضرت آمنہ کی نکاح ان سے کرنا. تو چنانچہ اس کے بعد پھر پیغام وغیرہ بھیجا اور نکاح ہو. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سفر میں تھے، ابھی شادی نہیں تھی. ایک خثرمی قبیلے کی عورت، خثرم قبیلے کا نام تھا خثرمی قبیلہ، تو وہاں ایک عورت تھی جو کتاب پچھلی کتاب کی عالمہ، پچھلی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس طرح نور مصطفیٰ جب جس شخص کی پیشانی سے چمکے گا نبی آخر و زمان جو ہے نا اس میں تشریف لائیں گے، ادھر ان کی پشت اثر سے تشریف لائیں گے. وہ تلاش میں رہتی تھی. حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نور مصطفیٰ جگمگا رہا. پچھلی کتابوں میں ساری علامات پڑھی تھی، وہ موجود تھی. اس نے پیغام دیا کہ تم میرے پاس آؤ تو تمہیں 100 اونٹ انعام کے طور پہ دوں. حضرت عبداللہ سبحان اللہ آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ حرام کی طرف بلاتی ہو تو اس سے موت بہتر ہے، اور اگر نکاح کی طرف بلا رہی ہو تو والد سے مشورہ کر کے بتاؤ. میں والد سے مشورہ کر لوں. واپس آئے حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی حضرت آمنہ سے کر لی. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد جب واپس آئے کہ چلو والد صاحب سے اجازت دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ادھر بھی شادی کر لیں. جب وہاں آئے اس عورت سے بات کی، اس نے دیکھتی پیشانی تو کہنے لگی وہ نور کہاں چلا گیا، تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ کہا میری شادی ہو گئی ہے اور اس طرح میں آیا ہوں. تو کہا وہ نور تو منتقل ہو گیا، نور تو یہاں سے شفٹ ہو گیا، وہ منتقل ہو گیا. مجھے تم میں رغبت نہیں ہے، میں تو اس نور کی وجہ سے رغبت کر رہی تھی، اب نور نہیں ہے تو میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، مجھے اس نور کی طلب تھی. اب نور نہیں ہے تو مجھے تم میں رغبت نہیں ہے، اب میں نے شادی نہیں کرنی، اب تم سے نکاح نہیں کرنا. تو نور مصطفیٰ کو جو بھی دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا. اور پھر اس نور کی آمد دنیا میں ہوئی. رب نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا. اور پھر ان کے واسطے سے قرآن مجید بھی تشریف لایا. قرآن مجید بھی رب نے عطا فرمایا. یہ نور مصطفیٰ تمہارے پاس تشریف لایا. آپ بڑی بڑی تفاسیر اٹھا کے دیکھو. تفسیر ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور ابن الامہ اور رئیس المفسرین ہے. حضور نے آپ کو قرآن فہمی کی دعا عطا فرمائی. وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور. دیگر تفاسیر کے اندر لکھا، تفسیر علوسی کے اندر، تفسیر المعانی کے اندر علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ ای نور الانوار نور نبی المختار. یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ جو نوروں کا نور ہے، یعنی نبی مختار کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس وہ نور تشریف لے آیا. حضرت ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو میں وہاں پر حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی. حضرت ابو العاص کی والدہ کہہ رہی میں ادھر موجود تھی. وہ فرماتی ہیں کہ نظرت الی النجوم، میں نے ستاروں کو دیکھا، فتدلی، ستارے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے حتی انی اقول لتقعن علی، مجھے یہ لگنے لگا کہ ستارے زمین پر گر جائیں، زمین پر تشریف گر جائیں. اور پھر کہنے لگی جب حضور کی ولادت تو ایک نور نمودار ہوا، ایک نور نکلا اور پورا گھر نور سے بھر گیا، پورا کمرہ بلکہ پورا گھر نور سے بھر گیا اور نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا. وجہ یہ تھی کہ نور مصطفیٰ تشریف لایا. تو یہ نور مصطفیٰ کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، قرآن سے بھی ثابت کیا اور حدیث میں بھی موجود.
قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں موجود. سب سے پہلے رب نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا اور یہ نور پھر دورے فرماتا رہا، عبادتیں کرتا رہا اور پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کو آدم علیہ السلام کے اندر بدیت رکھ دیا اور پھر وہ نور حضرت شیس علیہ السلام، پھر اس طرح ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اپنے آبا و اجداد جو بھی. اس کے بعد ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبداللہ اور پھر حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا اور پھر جب دنیا میں آیا اعلان ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمہارے پاس تشریف لے آئے. پتہ چلا کہ ہمارے آقا نور ہے، لباس بشریت میں تشریف لائے. عموماً ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نور کی نفی پر تو کوئی دلیل نہیں دیتے کہ حضور نور نہیں ہے، نور نہیں. کوئی آیت کوئی حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ حضور نور نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں. یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور بشر ہے. ہم بشریت کا انکار کب کرتے ہیں؟ حضور لباس بشریت میں آئے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. کوئی انکار کرے کہ حضور بشر نہیں ہے وہ کافر ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا نور اور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، نور اور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں. قرآن مجید سے ثابت، قرآن مجید میں موجود. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نوریوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، وہ لباس بشریت میں کئی بار آئے اور قرآن نے ان کے لیے اطلاق بھی کیا بشرا سویا، تندرست بشر کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے. آپ جب جبرائیل علیہ السلام کو رب بشر کہہ رہا تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آ رہا. رب ان کو بشر کہہ رہا ہے، بشر کہہ رہا ہے، ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا. تو رب جب حضور کو قرآن پاک کے اندر بشر کہے تو حضور کی نورانیت میں فرق کیسے آ جاتا ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام لباس بشریت میں آئے، رب نے ان کو بشر فرمایا. کئی حدیثیں موجود ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک 40 کے شروع کے اندر موجود ہے، حدیث جبرائیل کے نام میں. علامہ نبوی کی جو 40 ہے، 40 نبویہ، اس طریقے سے بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. راوی کہتے ہیں کہ بڑا صاف لباس ہے، سفید لباس، گرد و غبار نہیں ہے. اگر دور سے آئے ہوتے تو گرد و غبار تو ہوتا، لیکن پہچان میں بھی نہیں آئے. اگر قریب سے آئے ہوتے تو پہچان تو ہوتی. اب وہ سوال کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتا، لیکن جب سوال کر کے چلے جاتے ہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے. آتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. وہ سوال کرتے تھے، میں جواب دے رہا تھا، تم دین سیکھ رہے تھے. وہ آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، پہچان نہیں پاتے. ایک عمومی طور پہ جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے. ایک مرتبہ دحیہ کلبی گزرے، ایک مرتبہ گزرے، سرکار علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا جو کون ہے آپ کے حضور؟ دحیہ کلبی گزرے. فرمایا نہیں، وہ جبرائیل، وہ جبرائیل گزرے، جبرائیل علیہ السلام. تو جبرائیل لباس بشریت میں آتے ہیں تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا. جبرائیل کو رب بشر کہتا، ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں آئے، رب ان کو بشر کہے تو ان کی نورانیت میں فرق کیسے آ سکتا؟ پتہ چلا کہ جو نور لباس بشریت میں آ سکتا، حقیقت نور ہے. سناتن حدیثیں موجود ہیں، سناتن قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے حضور نور ہے اور لباس بشریت میں آئے. پھر ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ جب نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے، جاگتے سوتے کیوں تھے؟ نور کو تو کھانے پینے کی عادت نہیں ہوتی، نور کھاتا پیتا نہیں. یہ یاد رہے کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی ہے اس کے لوازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اصول قرآن پاک کے اندر موجود. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لکڑی کا کام کھانا پینا نہیں، لیکن لکڑی جب اشتہا بن جاتی ہے، سانپ بن جاتی ہے تو سانپوں کو کھاتی، پھر دوبارہ پکڑتے ہیں تو لکڑی ہو جاتی. قرآن پاک کے اندر موجود. تو وہ لکڑی جب وہ سانپ کے لباس میں تو کھا پی رہی، اور جب لکڑی بن گئی تو کھانے پینے بلا تمثیل نے. ایک بات سمجھانے کے لیے، کلیہ سمجھانے کے لیے قرآن پاک کا یہ واقعہ بیان کیا بلا تمثیل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب لباس نورانیت کے اندر ہے، ہزاروں سال ہے، کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور جب لباس بشریت میں آتے ہیں تو کھانا بھی تناول فرماتے ہیں امت کے لیے سنت بن جائے. لیکن ہماری طرح محتاج نہیں کھانے پینے. جو بخاری شریف کی حدیث ہے، یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، دوسرا روزہ رکھ لیا، افطار نہیں کیا، تیسرا روزہ رکھ لیا، افطار نہیں کیا، اگلا روزہ رکھ لیا. صحابہ کرام جو سنتوں پر چلنے والے وہ بھی لگاتار روزے رکھنا شروع ہو جاتے. لیکن
ایک دن 2 دن 3 دن کتنا رکھیں گے؟ گرنے لگے. کیا ہوا؟ حضور لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، افطار نہیں کر رہے. فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ عرض کہ حضور آپ رکھ رہے ہیں یوم وصال کے روزے، ہم بھی رکھ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تم میں سے کون میری طرح؟ تم کون میری طرح؟ تم میں سے ایکم مثلی پہ غور کرے، تم میں سے کون میری طرح؟ میں لباس بشریت میں آیا ہوں، انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح لباس بشریت میں آیا ہوں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم میری طرح. میں تم لباس بشریت میں آیا ہوں، بشر بن کر آیا لباس بشریت میں، لیکن تم میری طرح نہیں ہو. یہ مثلی، تم میں سے کون میری طرح؟ تم میری طرح نہیں ہو، کیونکہ میری حقیقت نور ہے. پتہ چلا کہ جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھتے ہیں، بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے. اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں. جب بشریت کا غلبہ ہے کہ لباس بشریت کے اندر ہے تو خون بھی نکلتا ہے، دندان مبارک غزوہ احد میں خون بھی نکلتا ہے. اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتے سینہ شق کرتے ہیں، کلمہ مبارک کو نکالتے ہیں تو خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا. جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو نیند بھی آتی ہے، نیند کا بھی احساس ہوتا ہے. لیکن جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں کہ آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. اور جو نوروں کی اصل ہے، نور نبی ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں. وہ اتنا لطیف مقام ہے، وہاں سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا ہے. آپ کی حقیقت نور ہے، لباس بشریت میں آئے. اللہ عز و جل ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں نور مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.